پھر بنیں گے، بہتر اسٹوڈنٹ بنیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور میرے بھی جو استاد ہیں یہ ڈاکٹر سارسوتی ہیں، جنہوں نے انٹرپرنرشپ کرنا ہے، جنہوں نے اسٹارٹ اپ کرنا ہے، وہ صرف ان کو فالو کریں، گوگل میں سرچ کریں. ان کی ویڈیوز بھی ہیں اور ان کی بہت ساری رائٹ اپس بھی ہیں، کوسیرا پہ ان کا کورس بھی ہے. میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ کام کریں. تو 2016 میں مجھے اتفاق ہوا، آج تک میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں، میری بہت خواہش ہے ان سے ملنے کے لیے. یہ انڈین امریکن ہے، پی ایچ ڈی ہے، بائی دا وے پی ایچ ڈی ریسرچر ہیں. انہوں نے پچھلے 25 سے 30 سال ریسرچ کی ہے کہ ایک سکسیسفل انٹرپرنر کیسا بنتا ہے. انہوں نے سینکڑوں شاید ہزاروں کی تعداد میں انٹرپرنرز کے انٹرویو کیے ہیں انہوں نے ایک ٹیم نے، اور انہوں نے ایک پبلش کیا ہے تھیوری، اور وہ تھیوری ہے ایفیکچویشن تھیوری. اور اس ایفیکچویشن تھیوری کا میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ آپ اگر واقعی کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھیوری آپ پڑھ لیں. بہت سمپل تھیوری ہے اور اس میں 4 پلرز ہیں ٹوٹل، وہ آپ کو اس میں نظر آ جائیں گے. میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایفیکچویشن تھیوری جو ہے یہ امریکہ میں پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیز کے اندر. اینڈ آئی وڈ میم انکریج یو کہ جو آپ کا بھی جو انکیوبیشن سینٹر ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو یہاں پہ آپ کر رہے ہیں، ان کو آپ ضرور فالو کریں. اور ان کا بیسکلی یہ بھی ہے نا کہ ایک پرنسپل ہے برڈ ان دا ہینڈ. اگین لوگ کہتے ہیں کہ میں جب بڑا ہوں گا، جب میں خوبصورت ہو جاؤں گا، میں جوان ہوں گا، میرے پاس پیسے ہو جائیں گے، میرے پاس کوئی عہدہ ہوگا، شہرت ہوگی، تو پھر میں کام شروع کروں گا. ایسا ہی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. آج اگر آپ دیکھیں، آپ کسی کا بھی نام لیں، کسی کا بھی نام لیں، پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، جو اس وقت آپ کی نظر میں بہت بڑا بندہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے وہ بندہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں تھا. آپ چاہے اسٹیو جابز کا نام لیں گے، ایلون مسک کا نام لیں گے، آپ ملک ریاض کا نام لیں گے، آپ زرداری صاحب کا نام لیں گے، یا کسی کا بھی نام لیں گے، ہسٹری میں جائیں تو ان کی کامن کیا چیزیں تھیں کہ ان کے پاس بہت کم تھا. سو اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو بھی ہے آپ کے پاس اسی کے ساتھ آپ شروع کریں. میں نے عرض کیا کہ میں نے $1 ارب کی کمپنی بنائی پاکستان میں، تو میں نے کس کے ساتھ شروع کیا تھا؟ اور پرنسپلز جو ہیں، 3 پرنسپلز اسپیسیفکلی: واٹ یو نو، ہو یو نو، واٹ یو نو. ہو یو نو، واٹ یو نو، واٹ یو ہیو. یعنی کہ آپ کے کیا جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو جانتے ہوں گے نا. کیونکہ موبلنگ میں ملازمت کرتا تھا تو موبائل کا تو تھوڑا بہت مجھے آتا تھا. اسی طرح ہو یو نو، کیونکہ میں ملازمت کرتا تھا اس انڈسٹری میں تو میں لوگوں کو بھی جانتا تھا. اگر آپ اکیڈیمیا میں ہیں تو یقیناً آپ اور بھی اکیڈیمیا پروفیسرز کو جانتے ہوں گے. اینڈ واٹ یو ہیو، وٹ ایور لٹل یو ہیو، اسی کے ساتھ آپ کام شروع کریں. اور میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا. ایک اور بھی میرے پرسنل استاد بھی ہیں اور رول ماڈل بھی ہیں، ان کا نام ہے ماسٹر ایوب. بائی شو آف ہینڈز کتنے لوگوں کو ماسٹر ایوب کے بارے میں پتہ ہے؟ اور جن کو نہیں پتہ، میں سمجھتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے. میں یہ دہرانا چاہوں گا تاکہ آپ کے دل میں یہ اور دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ جو ماسٹر ایوب کو نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں نا جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جمیا نہیں. جس ٹیچر نے، جس پروفیسر نے، جس اکیڈیمیا میں جو اسٹوڈنٹ آف لرننگ ہے، اس نے ماسٹر ایوب کا نام نہیں سنا یا اس کو فالو نہیں کیا، تو وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو استاد کہلائے. میری رائے یہ ہے. ماسٹر ایوب جو ہیں یہ فائر مین ہیں، فائر بریگیڈ میں کام کرتے ہیں اپارے میں، اور پچھلے 30 سالوں سے F6 میں ایک پارک کے اندر ایک درخت کے نیچے یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں پچھلے 30 سالوں سے. اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بلڈنگ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کلاس روم نہیں ہے، لیکن جو ہے کیا ہے؟ ایک درخت ہے. اس درخت کے نیچے وہ 30 سال سے بچوں کو پڑھاتے ہیں. جو بچے F6 کی میں بات بتا رہا ہوں، میں کوئی امریکہ کی بات نہیں بتا رہا، اسلام آباد، جو بچے وہاں پہ پڑھ کے یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر چکے ہیں، وہ واپس آ کے اسی درخت کے نیچے اور بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو میں یہ آپ کو بتانے کا مقصد 2 ہیں. ایک تو ایسے ہیرو ہمارے پاس چھپے ہوئے ہیں پاکستان میں، ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انتظار نہیں کی کہ میں مثال کے طور پہ کروڑ روپے کا پلاٹ لوں گا، کروڑ روپیہ اوپر لگاؤں گا، بلڈنگ بناؤں گا، پھر میں ٹیچر کو لوں گا. انہوں نے کہا جو بھی ہے جیسا بھی ہے شروع کرتے ہیں. تو آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے. برڈ ان دا ہینڈ پرنسپل یہ ہے. افورڈیبل لاس بھی ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نا پیسے ہوں گے یا لاس ہو جائے گا یا کیا کریں. میں نے اگین اللہ کے فضل سے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. وہ لوگ جو ہیں وہ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن جب آپ ان کی زندگی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی سمپل لائف گزارے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یار یہ بندہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں دنیا کے جو بیرون ملک اگر ہم دیکھیں 2 منٹ کے لیے، بل گیٹس کو دیکھ لیں، مارک زکربرگ کو دیکھ لیں، آپ وارن بفیٹ کو دیکھ لیں، دنیا کا امیر ترین بندہ ہے، اسی گھر میں رہتا ہے جو 30 سال پہلے اس نے لیا تھا. نارمل گاڑی میں چلتا ہے، کوئی خرچے اخراجات زیادہ نہیں ہیں. زکربرگ کو اگر آپ دیکھیں، اس کی تصویریں دیکھیں بل گیٹس کی، تو آپ کو کوئی ڈیزائنر کپڑے نظر نہیں آئیں گے، نہ اس نے کوئی رولکس کی گھڑی پہنی ہوگی. یہ ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں، تو ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے، ایک جینس پہنی ہوتی ہے، سنیکرز پہنے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ افورڈیبل لاس جو ہے وہ ایگزامپل کے طور پہ یہ ہے کہ آپ آج کے دن میں، مثال میں یہ اگین ایگزامپل دوں گا کہ میں اگر آپ کو کہوں گا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ مجھے 10 کروڑ روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ رافع تو بھی نہیں دے گا. میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے میرے خیال کے مطابق، مجھے انویسٹر چاہیے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے؟ آپ لوگوں کے میرے پہ یقین ہی نہیں ہے. اگر ریسرچ کی ہوتی تو شاید آپ کو ہاتھ کھڑا کر دیتے. میرا آخری سوال اور آخری آفر ہے آپ کو. میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جو میرے 30 سال کے تجربے کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. مجھے انویسٹر چاہیے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو مجھے 1000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ آئیڈیا تو بھول جائیں نا یار، آپ کو میرے پہ یقین نہیں ہے. ہاں آئیڈیاز آر ڈائم اے ڈزن مائی فرینڈ، اٹس دی ایکسیکیوشن آف دی آئیڈیا. میں آپ کو آئیڈیا بھی بتاتا ہوں. آپ چاند پہ جا کے نا پلاٹنگ کریں تو آپ کے پلاٹ جو ہے نا ایسے ایسے بکیں گے. آئیڈیا میں نے دے دیا آپ کو، آپ جا کے کر کے دکھائیں نا. سو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ آفر ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. دیکھو کل رونا نہیں ہے، ہاتھ سے یہ آفر چلی جائے گی. میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، 30 سال کا میرا تجربہ ہے، 50 ارب روپے کی میں نے پاکستان کے لیے سیل کی، 1 ارب ڈالر کی کمپنی میں نے کھڑی کی ہے. 7 سال سے میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کو چلا رہا ہوں، 10,000 لوگوں سے ساتھ میں نے کام کیا ہے. میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میرے پچ ہے، اور مجھے انویسٹر چاہیے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ مجھے 1000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ آئیڈیا بھول جائیں، میں عرض کر رہا ہوں اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کو پیسے چاہیے یا آئیڈیا چاہیے؟ گڈ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس ایکسرسائز میں کچھ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. اگر ہم ان سے پوچھیں گے نا کہ کیوں ہاتھ کھڑے کیے ہیں، جب میں نے کروڑ روپیہ مانگا تھا تو کسی نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے، اور اس کی وجہ یہی ہے. اس از واٹ از نون ایز دی افورڈیبل لاس. خدا نخواستہ اگر آپ کے کروڑ روپیہ یا 10 کروڑ روپیہ یا جتنے بھی پیسے ڈوب جاتے تو آپ کو شاید گھر بیچنا پڑا، گاڑی بیچنی پڑ گئی، کچھ لوگ فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے. ایسا ہی ہے. لیکن 1000 روپیہ جب آپ مجھے دیں گے نا، وہ اگر ڈوب بھی جائے گا نا تو آپ کو گھر بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو گاڑی بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے. سو دس از دا پرنسپل آف افورڈیبل لاس. لوگ کہتے ہیں کہ انٹرپرنرز رسک ٹیکرز ہیں. دس از ناٹ ٹرو. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ افورڈیبل لاس کہتے ہیں. سارسوتی کہتی ہے کہ آپ اتنے ہی پیسے انویسٹ کریں جتنے آپ نقصان برداشت کر سکتے ہیں. اینڈ اگین جو بھی آپ کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں نا اف لائف گیوز یو لیمنز میک لیمنیڈ. جو بھی آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ آپ کام کریں اور لوگوں کے ساتھ ملیں. ضروری نہیں ہے، میں کبھی بھی اکیلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا.
میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں, سپر مین جو ہے نا وہ بھی اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ جسٹس لیگ کے ساتھ مل کے اور بھی اس کے ساتھ ملتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں سب کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہماری جو کمزوری ہے وہ کوئی نہ کوئی اور شخص جو ہے ہماری کمزوری کو پورا کر سکتا ہے. اینڈ دین سمنگ اٹ اپ, وٹ یو نو, جیسے میں نے قرض کیا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نہ کچھ صلاحیت تو دی ہوئی ہے, آپ کا اپنا تجربہ, آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے. ہو یو نو, اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر میں 10 لوگوں کو جانتا ہوں تو میں 10 لوگوں کے پاس جا سکتا ہوں, اور اگر میں 100 لوگوں کو جانتا ہوں تو میں 100 لوگوں کے پاس جا سکتا ہوں, اگر 1000 لوگوں کو جانتا ہوں تو میں 1000 لوگوں کے پاس جا سکتا ہوں. تو میرے چانسز آف سکسیس کیا ہیں, میرے چانسز آگے بڑھنے کے لیے کیا ہیں؟ مجھے سپورٹ چاہیے جو وہ زیادہ چانسز ہیں اگر میں 10 لوگوں کو جانتا ہوں یا میں 1000 لوگوں کو جانتا ہوں. 1000 لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ 99% لوگ کسی کام کے نہ ہوں, لیکن 1% تو کام کے ہوں گے نا. سو FYP, کیونکہ یہ ہم نے بات کی تھی SN کی بھی, میں چاہوں گا کہ آپ ان کو گوگل کریں, ان کو فالو کریں. اسی طرح 5000 ان کا جو سٹارٹ اپ ہے, ان کا پرابلم جو ہے یہ پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے. کرک فلیکس ہے, یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ ان کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کریں. نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے بہت سارے اور بھی اسٹارٹ اپس ہیں, آپ ان کو دیکھیں, پورے پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں. اور بیسکلی یہ ہے کہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ جو ہے, چاہے آپ 7 سال کے بچے ہوں, چاہے آپ 70 سال کے بزرگ ہوں, چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, میں ضرور چاہوں گا کہ اس انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اپنا کام بہتر کر سکیں گے, آپ اپنی ریسرچ بھی بہتر کر سکیں گے, اور آپ پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے بہتری لا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میم, ڈو وی ہیو اے کویشچن اینڈ آنسر سیشن؟ میم آپ کا سوال ہے. نہیں, آئیڈیاز ڈیفینیٹلی چلیں گے, جب آئیڈیاز تو ڈیفینیٹلی چلیں گے, لیکن ایک نیا آئیڈیا کو نا اس میں ایفرٹ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس پروڈکٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ عوام کو بھی نہیں آئیڈیا ہوتا, کنزیومرز کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان کو کیا چاہیے. تو ہنری فورڈ کے بارے میں یہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر ہم عوام سے پوچھتے کہ آپ کو کیا چاہیے, تو وہ کہتے کہ ہمیں تیز گھوڑے چاہیے, مزید اور تیز گھوڑے چاہیے, کیونکہ لوگوں کو صرف گھوڑوں کے آئیڈیا تھا سفر کرنے کے لیے, گاڑی کا نہیں تھا. سو یس, ہنری فورڈ از این ایگزامپل آف دس, کریٹنگ سم تھنگ کمپلیٹلی نیو. اسی طرح ایڈیسن جو ہے لائٹ بلب کا جو انہوں نے بنایا ہے, اسی طرح بہت سارا ایگزامپلس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یو ڈونٹ نیسسرلی ہیو ٹو کریٹ سم تھنگ نیو, یو کین بینیفٹ فرام سم تھنگ دیٹ از آلریڈی دیئر and try to improve upon that by adding certain value. Another example is ice cream جو ہے. اگر آپ آئس کریم کو دیکھیں تو آئس کریم پلین ونیلا میں شروع ہوئی تھی. اسی طرح ہماری جو روٹی ہے, چپاتی ہے, نان ہے, یہ بیسکلی پلین ہوتے تھے. آج کل ماشاء اللہ پاکستان میں بھی آپ کو مختلف فلیورز کے پراٹھے بھی مل سکتے ہیں, نان بھی مل سکتے ہیں, چاکلیٹ فلیورڈ بھی مل سکتے ہیں. تو حالات اور واقعات کے مطابق, لیکن بیس جو تھا نا, بیس ان کی وہی تھی. تو اٹس جسٹ اے موومنٹ فرام ون ٹو دا نیکسٹ لیول. آئیڈیاز کو انہانس کرنا کمپیریٹیولی آسان ہے کمپیئر ٹو کمنگ اپ ود بالکل ہی ٹوٹلی نیو اینڈ کریٹو آئیڈیاز. میم, اس میں نا ویری گڈ کویشچن میم, تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ تھے, اسٹڈی کے دوران انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو ظاہر ہے ایک اسٹوڈنٹ کی نالج اور ایکسپیرینس اسپیشلی کمنگ فرام رورل بیک گراؤنڈس وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کمپیئر ٹو ادر پیپل ہو ہیو آلریڈی گاٹ لائف ایکسپیرینس, اسٹڈیڈ ایکسیٹرا. جہاں تک آپ نے کہا نا کہ کسی کا اسکل نہیں ہے,
تو اسکل تو سیکھا جا سکتا ہے. آئی تھنک اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو لرن. میں پرسنلی جو ہے میم آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسا شخص ہے اس دنیا میں جس کے پاس کوئی اسکل نہ ہو. میں یہ تھوڑا سا 2 منٹ لوں گا اس سبجیکٹ کے اوپر بیکاز آئی جینیونلی بلیو ان دس کہ ایوری بڈی ہیز اے اسپیشل گفٹ. ایوری بڈی ان دا ورلڈ از یونیک. آپ کا جو میں اگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں یہ جو بایو میٹرک تھم پرنٹ ہے میم آپ کا, یہ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ملتا. 7 ارب لوگ ہیں اس دنیا میں, کسی کا بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ آپ کے جو جڑوا بھائی یا بہن ہیں ان کا بھی آپ کے ساتھ نہیں ملتا. سو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یو آر یونیک. اور یہ یونیکنس جو ہے یہی ہماری اسٹرینتھ ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی لائک ادر پیپل. جیسے آپ یونیک ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے. کہتے ہیں کہ ہی از دا بیسٹ آف کریٹرز. اف ہی از دا بیسٹ آف کریٹرز دین واٹ ہی ہیز کریٹڈ از ان اٹس بیسٹ فارم. اور ہمیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے ان دا بیسٹ فارم. دیٹ مینس کہ ایوری پرسن ہو کمز ان ٹو دس ورلڈ ہیز اے یونیک گفٹ. یہ میرے اپنا ایکسپیرینس ہے, ماننا ہے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر ہیں, ہر انسان کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے, ہی از دا بیسٹ آف کریٹرز. ہی ہیز کریٹڈ یو اینڈ می اینڈ ایوری بڈی ایلس ان دا بیسٹ فارم. دیٹ مینس کہ ہی ہیز گیون اس اے یونیک آئیڈینٹی اینڈ ہی ہیز گیون اس اے یونیک گفٹ. ناؤ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو گفٹ ہے نا یہ ہم استعمال ہی نہیں کرتے. ان مائی ایکسپیرینس 90% آف پیپل دے ڈونٹ نو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ کیا دیا ہے. دے ڈونٹ نو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا گفٹ دیا ہے, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس گفٹ کو استعمال کیسے کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جس میں ہم چاہتے ہیں اسپیشلی لوگوں کے لیے کہ اس چیز کو آپ تلاش کریں اور پھر آپ اس کو تراش کریں. یعنی کہ یو فائنڈ یور گفٹ اینڈ دین یو ورک آن یور گفٹ اینڈ یو ول ایکسل. دنیا میں وہ جو گفٹ آپ کو ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا, اور اس گفٹ کے اوپر اگر آپ محنت کریں گے اور کام کریں گے, آپ سے بہتر دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں, آپ سے بہتر کوئی وہ کام نہیں کر سکتا. اور اگر آپ سے بہتر وہ کام نہیں کر سکتا تو پھر دنیا آپ کو اس کے لیے پیسے دے گی. چاہے وہ دیکھیں, چاہے وہ سائنٹسٹ کے طور پہ ہوں, چاہے وہ ٹیچر کے طور پہ ہوں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہوں, چاہے وہ پروفیشنل کے طور پہ ہوں, چاہے وہ اسپورٹس پرسن کے طور پہ ہوں. آپ دیکھیں کہ اسپورٹس کے اندر جو پلیئرز ہوتے ہیں جو ایکسل کرتے ہیں, بابر اعظم کی اگر ہم اگزامپل لے لیں تو کیا ان کو پیسوں کی کمی ہو سکتی ہے؟ شاہد افریدی کو پیسے کی کمی ہو سکتی ہے؟ یا اگر آپ آرٹسٹ کو دیکھیں جو ہمارے ٹی وی پہ ہیں, سنگرز ہیں, ٹیچرز ہیں فار دیٹ میٹر, آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو کبھی کمی ہوگی. جو سیم آلٹمن ہے اس کو ریسنٹلی آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا, جس کمپنی کے ساتھ اس نے شروع کیا تھا, فاؤنڈر ہے, اسی کمپنی نے اس کو فارغ کر دیا. دوسرے دن اس کو مائکروسافٹ سے آفر آ گیا. ہی ڈنٹ اپلائی فار دا جاب بیکاز ہی از ایٹ دیٹ لیول کہ وہ اپنے جو گفٹ ہے اس کو وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے, اس کے اوپر کھیل رہے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے, پہلی بات تو یہ ہے ہم اس کو ڈھونڈیں, اس کو تلاش کریں, پھر اس کے اوپر ہم محنت کریں, تراش کریں. یقین کریں کہ آپ کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور لوگ آپ کے پاس خود آئیں گے کہ مہربانی کر کے یہ کام ہمارے لیے کریں. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن میم. نہیں ہو سکتا. یہ میں سوری آپ کے جواب کا سمپل الفاظ میں کہوں گا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ والا سوال ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں
کہ کیا ہم ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں جس میں لوگ نہ مریں؟ تو اسی طرح جعلی نوٹ بھی حقیقت ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں. ہاں دیکھو یہ اگر آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا ممالک نہیں ہے جس میں کاؤنٹر فیٹ نہیں ہو رہا. یہ تو نوٹ کی بات ہو رہی ہے نا. یہاں پہ تو جعلی دوائی بنتی ہے. یہ صرف یہاں پہ نہیں بنتی. آپ یو کے میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، یو ایس میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ یہ کاؤنٹر فیٹ ہو رہا ہے. تو جہاں پہ انسان ہوگا وہاں پہ اچھائی بھی ہوگی اور وہاں پہ برائی بھی ہوگی. نظریہ جو ہے نا وہ اپنا اپنا ہوتا ہے. میم if you don't mind, there was a gentleman who wanted to ask, then you can ask for sure. Sir. آپ کی یونیورسٹی میں آ کے نا لیکچر دینے کا طریقہ کار ہمیں تو یہی نظر آتا ہے. جہاں دیکھیں اٹس ناٹ این آئیڈیل ورلڈ. میں کام کے سلسلے میں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے ہر جگہ پہ، دنیا کی ہر جگہ پہ. میں عرض کروں گا وہاں پہ بھی مجھے اچھائی بھی نظر آتی ہے، برائی بھی نظر آتی ہے. 2 ایگزامپلز میں آپ کو دوں گا. اگر آپ نے مکہ میں جا کے نشہ کرنا ہے نا تو وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا. اور لاس ویگس کے اندر کسینو جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی. دس از اے فیکٹ آف ریالٹی آف لائف. سو جس چیز کی آپ کو تلاش ہوتی ہے، رومی نے کہا تھا کہ وٹ یو آر سیکنگ از سیکنگ یو، آپ آٹومیٹکلی اس طرف جائیں گے. جہاں تک بات ہے کیا میں اگزامپل دیتا ہوں اس کے برعکس. جو دوسرا اگزامپل ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے پروفیسرز ہیں، کتنے بچے ہیں جو امریکہ کے اندر کسی اور اسٹوڈنٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ہر مہینے ہم سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی نے جا کے یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر گولیاں بنانا شروع کر دی. پاکستان میں کمپیریٹیولی کم ہے یہ. سو وائی آئی ایم سیئنگ دس از وی ہیو آفٹن کمپیئر دا بیلنس. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا کو دیکھنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دنیا دیکھو، دنیا جیسی بھی ہے مجھے دیکھنا ہے کہ میرے پاس کیا ہے. یہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے. میں پیسوں کے حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میجربل ہے، یا وہ خوش ہے یا وہ پی ایچ ڈی ہے. مجھے کیا ہے؟ واٹ ڈو آئی ہیو آؤٹ آف اٹ؟ واٹ ڈڈ آئی گین فرام اٹ؟ واٹ از دا بینیفٹ ٹو می؟ اگر آپ کی جیب میں 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے، مجھے کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ سمجھ لیں میری بات. سو میں تو یہی کہوں گا آپ کے لیے، اور یہ ہمارے سبق جو ہے نا، ہمارے بزرگ اور ہمارے جو ہیروز ہیں ہمیں کہہ چکے ہیں، اور اس کا جواب تو میں یہی کہوں گا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا. ہاں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آئی جینیونلی بلیو دس کہ اسی معاشرے کے اندر اگر عبدالستاریدی پیدا ہو سکتے ہیں، امجد ثاقب پیدا ہو سکتے ہیں، ماسٹر ایوب پیدا ہو سکتے ہیں، تو باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے کیا اسپیشل چیز تھی؟ وہ جو انہوں نے کام کیا ہے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے خیال میں اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویشچن. میم آپ نے کچھ سوال پوچھنا تھا. سوری میم نے ہاتھ کھڑا کیا. تھینک یو میم. میم آپ نے کچھ پوچھنا تھا. جی میں نے عرض کیا پریزنٹیشن کے دوران بھی میں نے بات کی تھی نا، آئیڈیا ویلیڈیشن ایک پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے. تو میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرسنلی جو ہے میرے آنے کی ضرورت نہیں تھی. آج جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ آلریڈی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، مجھ سے بہتر لوگ ان کہہ چکے ہیں. تو آپ اگر چاہتے تو یہ ریسرچ کر سکتے تھے. اگر آپ سمپلی گوگل کے اندر سرچ انجن کے اندر آپ ڈالیں گے اسٹارٹ اپ آئیڈیا ویلیڈیشن یا آئیڈیا ویلیڈیشن، تو آپ کو لاکھوں ڈفرینٹ کانٹینٹ مل جائے گا، جس میں سے آپ چاہیں تو ویڈیوز دیکھ سکتی ہیں، چاہیں تو آڈیو سن سکتی ہیں، چاہیں تو آپ پڑھ سکتی ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ کے ادارے کے اندر یا آپ کے شہر کے اندر مختلف انکیوبیشن سینٹرز ہوں گے. وہاں پہ آپ جائیں, وہاں پہ ان لوگوں سے ملیں, آپ ان کو ناٹ جسٹ فزیکلی بٹ آپ ریچ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تھرو ڈیجیٹل مینس. بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز ہیں جو بیرون ملک میں بھی ہیں, جو پاکستان میں بھی ہیں. آپ ان کو فالو کریں, جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں اور آپ ان سے پوچھیں کہ یہ میرا آئیڈیا ہے. میں خود کیا کرتا ہوں کہ میرا ایک اگر آئیڈیا ہے نا تو میں 10 20 50 لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ بھی ایک ایشو ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار آئیڈیا چوری ہو جائے گا ہمارا. کتنے لوگوں کو خیال ہے کہ آئیڈیا چوری ہو جائے گا؟ میں اگین سٹوری کے دور پہ سناؤں گا. میرے پاس لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تو میں نے ان کو ٹائم دیا. وہ آئے تو میں نے کہا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے. تو میں نے کہا آپ کا آئیڈیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں نہیں بتا سکتا آپ کو. میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ یار انہوں نے خود ٹائم لیا ہے, چل کے آئے ہیں اور ابھی آ کے کہتے ہیں میرے پاس آئیڈیا ہے اور وہ آئیڈیا نہیں بتا رہے. تو میں نے جینیولی, مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کیوں نہیں بتا رہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں بتا رہے آپ آئیڈیا؟ تو کہتے ہیں کہ سر آپ کے پاس نالج زیادہ ہے, آپ کا نیٹ ورک زیادہ ہے, آپ کے پاس پیسے ریسورسز زیادہ ہیں, تو آپ ہمارا آئیڈیا جو ہے وہ چوری کر لیں گے. یہ ان کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے مجھے منہ پہ یہ بات کہی ہے. تو میں نے ان کو, یہ بہت سارے لوگوں نے, پھر مجھے خیال آیا کہ یار یہ واقعی یہ پرابلم تو ہو سکتی ہے, پرابلم تو آ گئی نا, تو اس پرابلم کا حل کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹارٹ اپ آئیڈیاز ہوتے ہیں, آئیڈیا کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, ایکسیکیوشن کی ویلیو ہوتی ہے. ایکسیکیوشن ایکسیکیوشن ایکسیکیوشن. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یار آپ مجھ سے صرف نہ آئیڈیا شیئر کریں, آپ دیکھیں نا یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں, لیٹ سپوز یہاں پہ آج کے دن میں آئی ڈونٹ نو 50-100 لوگ ہیں, تو میں ہر انسان کو اگر بتاؤں گا اپنا آئیڈیا تو ان میں سے کتنے لوگ ایکچولی کر سکیں گے؟ لیکن ہر انسان اور ہر شخص شاید مجھے کچھ فیڈ بیک دے دے کہ پرویز نہیں, اس کو اس طرح کر لیں, اس کو اس طرح کر لیں, اس کو زیادہ کم قیمت کر لیں, زیادہ کر لیں, اس کو اس طرح کر لیں. ایسا ہوگا نا تو میرا جو آئیڈیا ہے وہ ذرا بہتر آئیڈیا ہو جائے گا. تو اینڈ پہ وہ میری باتوں پہ یقین نہیں کر سکے نا, جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں. تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ میں آپ کا آئیڈیا چوری کر سکتا ہوں, آپ کی قسمت چوری نہیں کر سکتا. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ بھی جائیں نا جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوگا. کچھ لوگوں کی ریپوٹیشن بھی ہوتی ہے نا. اب ایک بندہ ہے وہ چور ہے, ڈاکو ہے, آپ اس سے کیا امید رکھیں گے؟ اور ایک بندہ اور ہے, اس کی ریپوٹیشن بھی تو مارکیٹ میں ہے نا, اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے, کیا کہتے ہیں. So I hope that answers your question. Do the research, you'll find the answer to your question. چھٹی کا ٹائم ہے, your last question. سر نہیں سر, مجھے جو ادھر کمفرٹ ہے نا آپ کو سوچ بھی ہے. ہم انٹرپرنر ہیں, ہمارے کام ہی سارے الٹے ہیں. دنیا کیا کر رہی ہے نا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 87% آف پیپل آر انہیپی ود دیئر جابس. دنیا کا یہ امریکہ کا ایک فارمولہ, 87% لوگ جو ہیں وہ ناخوش ہیں اپنے کام سے, اپنی زندگی سے. خوشخبری یہ ہے کہ 13% بہت خوش ہیں. ان 13% میں سے میں بھی ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ خوشی کا راز کیا ہے. بڑا سمپل فارمولہ ہے. 1000 روپے دینے کے لیے کوئی تیار ہے؟ بڑا سمپل فارمولہ ہے. آپ دنیا کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہے اور اس کے برعکس اس کا الٹا کریں. ایز سمپل ایز دیٹ. کیونکہ وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ناخوش ہیں. وہ اسی لیے ناخوش ہیں کیونکہ وہ ان کی حرکتیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ سر, آئی ریئلی اپریشیٹ آپ نے مجھے یہ آفر دی ہے, سہارا بھی دیا ہے. لیکن گو کہ میری عمر بہت بڑھ گئی ہے, میں ابھی اپنے آپ کو تھوڑا سا جوان سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, اس لیے میں آپ سے یہ چاہوں گا. آپ کا سوال ایک پوچھنا نا یار, اور بھی ماشاء اللہ آپ کے. کس کی بات کریں؟ جی 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 جی, یہ آپ سے 3 سال پہلے کی بات ہے. صحیح.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ میرا بھی ایک سوال ہے اگر آپ اجازت دیں تو. آپ کے یہ سوالات جو ہیں نا اس کا مقصد کیا ہے؟ سر میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے یہ سوالات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایسے لگا نا کہ یہ ہمارا نا ایک نیشنل المیہ ہے کہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے کہ ہم شاید اپنے آپ کو نا دوسرے بندے سے زیادہ ہوشیار سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں تو آپ کو کہوں گا میرے بڑے بھائی، آپ نے سوالات جو کیے ہیں اس کے اندر جو ہے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ احسن والی بات نہیں ہے، یہ عبداللہ کی بات ہے. عبداللہ جو ہے اس نے 2000 میں نہیں شروع کیا تھا، اس نے ایز اے نسٹ اسٹوڈنٹ جو ہے 2016 میں یہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے، میں کیونکہ آپ نے احسن کا نام لیا تھا تو وہ اسٹارٹ اپ ڈفرینٹ تھا. عبداللہ کی بات ہے. عبداللہ نے 2016 میں یہ کام شروع کیا تھا اور اس نے ظاہر ہے ایک آئیڈیا کو آگے لے کے چل رہا ہے. اور جو سوالات ہیں آپ کے کہ وہ لوگ استعمال کیوں نہیں کر رہے اس میں، کیونکہ یہ ایک ویڈیو تھی تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریسرچ کریں. دیکھیں نا، میں آپ کو 2016 سے لے کے اب تک کتنے 7 سال ہو گئے. 7 سال کی جرنی ایک شخص کی میں آپ کو آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے میں اس میں بھی کیسے بتا سکوں گا. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ گوگل کریں کرک فلیکس کو، آپ اس کو فالو کریں، آپ اس کی یوٹیوب میں چینل دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ شعیب اختر نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کے باہر استعمال ہو رہا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آسٹریلیا والے یہ کر رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں، وہ استعمال کریں گے. ان کے پاس دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، ہوائی جہاز کے ٹکٹ خرید رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہریں گے، وہ ان سے پیسے لے رہے ہیں، تو وہ پاگل ہیں کہ اس کو بند کریں گے؟ وہ تو چاہیں گے کہ یہ ہو ہی نہ. تو ہر انسان کی یا ہر انڈسٹری کی نا ایک ڈفرینٹ نیڈ ہوتی ہے، ایک ڈفرینٹ اینگل ہوتا ہے. باقی میرے پاس فرینکلی اسپیکنگ آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کو گوگل کریں اور تمام ریسرچ میں پھر عرض کروں گا، تمام ریسرچ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی سوالات رہ گئے ہیں تو میرا نمبر آپ میم سے لے لینا، مجھ سے رابطہ کر لینا. سر آپ نے کچھ سوال کرنا تھا. بیوٹیفل کویشچن، تھینک یو ویری مچ. بیوٹیفل کویشچن سر، تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. ان کا سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے پہچان سکتا ہوں کہ میرے اندر صلاحیت کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، ایسا ہی ہے سر؟ بس سر. سو اگین مطلب کہ ایوری کیا کہتے ہیں، ایوری آنسر ہیز آلریڈی بین کویشچنڈ، ایوری کویشچن ہیز آلریڈی بین آنسرڈ. ٹھیک ہے، تو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں صرف انورڈلی اپنی طرف دیکھنا ہے. اس میں بہت ساری سائنس ہو چکی ہے. میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس بھی دوں گا. پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، آن لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں، پیڈ بھی ہوتے ہیں، فری بھی ہوتے ہیں. آپ ان کو سوالات وہ پوچھیں گے، آپ ان کے جواب دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں، میری ویکنیسز کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن میرا اپنا جو ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سہارا لینا چاہیے جاپنیز کا. جاپنیز کمیونٹی کے اندر ایک آئیلینڈ ہے اوکناما آئیلینڈ. وہاں پہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ 100 سال کی عمر سے زائد لوگ وہاں پہ زندہ ہیں. تو انہوں نے پھر ریسرچ کیا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے ان کی، اور ظاہر ہے اس میں ڈائٹ بھی ہے، اس میں لائف سٹائل بھی ہے، اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. لیکن انہوں نے ایک سلوشن یا ایک پروگرام یا ایک پروسیس یا ایک فارمولہ بنایا ہے. اس فارمولہ کو کہتے ہیں ایکیگائی. AIKIGAI ایکیگائی. تو اس ایکیگائی کا فارمولہ یہی ہے کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت کیا دی ہے، آپ کے شوق کیا ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور دنیا آپ کو پیسے کس چیز کے لیے دینے کے لیے تیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں، اگین میں معذرت چاہتا ہوں کہ چند
منٹس میں وہ پوری ہسٹری یا وہ نہیں بتائی جا سکتی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اکی گائے کے اوپر اگر آپ ریسرچ کریں، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بہت سارے ویڈیوز بھی ہیں، تو آپ کو یقیناً آپ کے سوال کا جواب مل نہیں جائے گا، ملنا شروع ہو جائے گا ضرور.